میں باغ نہیں رہا ہوں. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی بھاگتے نہیں. بس یہ تمہارے ساتھ جال چل رہا ہوں تاکہ میں تمہارا سر کاٹ سکوں، اور تمہارے سر کاٹنے کے لیے میں بھاگ رہا ہوں. ہمارے ساتھ لشکر فوج ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں ڈرتا کیونکہ ہمارا سینہ ایمان سے بھرا ہوا ہے. ایمان والے نہ ڈرتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. تم نے سوچا کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ نہیں 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 نہیں، کمعقل انسان، میں بھاگ نہیں رہا ہوں بلکہ تمہارے سر کا انتظار کر رہا ہوں. ہم عثمان سردار کے شیر ہیں اور سلیمان شاہ ہمارا دادا ہے. شکر ہے تیرا یا رب کہ تو نے ہمیں بھی فتح یاب کر دیا. آمین. کافروں کے اندر جا کر فتح یاب کر دیا. شکر ہے تیرا یا رب. آمین. کافروں کے اتنے زیادہ لشکر سے، اتنا زیادہ چالوں سے نکل کر تو نے فتح یاب کر دیا یا رب. ہم تھے، میں تو اتنے لشکروں کا مقابلے میں نہیں تھا، لیکن شکر ہے تیرا یا رب کہ تو نے بھی ہمیں فتح نصیب کر دی. ہم چھوٹے سے تھے، کافر زیادہ، ہمارے پاس لشکر کم تھی اور کافروں کے ساتھ زیادہ. ہمارے پاس کچھ نہ تھا اور ان کے پاس ہتھیارے، کمان اور ڈال، بلکہ سب کچھ ان کے پاس موجود تھا. لیکن اس کے باوجود بھی تم نے ہمیں فتح نصیب کر دی. ہم تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور تو نے ہمیں فتح یاب کر دیا. ہم چھوٹے سے تھے، کم تھے، لیکن یا رب تو نے ہمیں فتح یاب کر دیا. اگر ہمارے پاس کافروں کی طرح بڑے بڑے لشکر ہوتے اور دل میں ایمان نہ ہوتا تو ہم بھی کچھ نہ ہوتے. تیرا شکر ہے یا رب کہ تو نے مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. آمین. شکر ہے یا رب تو نے مجھ پر بہت احسان کیا، بہت احسان کیا کہ تم نے مجھے اپنے محبوب کے امت میں پیدا کیا. کیسے میں تمہارے احسان کو بھول جاؤں یا رب. تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا اور دل سے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یا رب کہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا. تو نے ہر چیز پیدا کیا اور تو نے ہر انتہا زندگی میں انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن انتہا میں ڈالنے والا تو ہے اور امتحان سے نکالنے والا تو ہے. ان درخت، پھل اور میووں کا رب تو ہے اور ان کو پیدا کرنے والا تو ہے اور ان کو خزان کرنے والا تو ہے اور ان کو زمین پر روشن کرنے والا تو ہے. زمین آسمان بنانے والا تو ہے اور سورج، چاند اور ستارے تو نے بنائے ہیں اور سارے کائنات کا مالک اور خالق تو ہے. ہمارا رب تو ہے، پہاڑ و زمین آسمان کا رب تو ہے، قیامت کا رب تو ہے، مجھے معاف کرنے والا رب تو ہے. آمین. یا رب ہمیں کامیاب کر دے اور ہمارے قبیلے کو مشکلات سے نکال دے، کیونکہ ہم گمراہی اور مشکلات اور دنیا کے لالچ میں گم چکے ہیں. ہم کو معاف کرنا یا رب. آمین. ہمارے دعائیں قبول فرما تجھے محمد کے واسطے. آمین.
ہم اوس خان کی اولاد ہیں اور اوس خان کی قوانین ہم کبھی نہیں بھولتے. دیکھو ادھر ادھر کماندار اینگلوس. دل میں اپنا شک اور شبہ نکال دو کماندر اینگلوس. تم کہو کہ ترک ڈر گیا. دل میں کہو کہ ترک ادھر ادھر چھپا ہوا ہوگا. تم نے جتنا لشکر میرے لیے بھیجا تھا تم نے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مجھ پر حملہ کر دیا، لیکن اب تمہارے پاس بس تھوڑے سے سپاہی رہ گئے ہیں. ان سپاہیوں کا بھی اب میں انتظام کر دیتا ہوں اور تمہارا بھی. تمہارے پاس سونے لشکر ہر چیز ہے، لیکن تمہارے ساتھ ایمان نہیں ہے. اسی لیے تم اور تمہارے سپاہی ہر جنگ میں ناکامیاب ہوتے ہیں. شکر ہے ترگت صاحب کہ ہم صحیح سلامت ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. آخر کار ایک بار پھر صحیح سلامت اور زندہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. انشاءاللہ بھائی، اللہ کے فضل سے ہم پھر بھی ملیں گے. جب میں تمہارے قبیلے آ گیا، تمہیں اور تمہارے قبیلے کے لوگوں کو دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ منگولوں اور گھیاتوں کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں. میں نے تمہارے قبیلے کے لوگوں کو دیکھا اور تمہیں دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان کا قبیلہ کمزور ہے اور مشکلات میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ جنگیں لڑتا ہے منگولوں کے ساتھ، لیکن منگولوں کے آگے جھکتا نہیں ہے. مجھے آپ پر فخر ہے ترگت صاحب. جہاد کرنے والے جوان آج بھی اناطولیہ میں موجود ہے. دیہاتوں نے مجھے دھمکی دی، لیکن پھر بھی میں دیہاتوں سے خوفزدہ نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ جنگ بھی لڑی. تمہیں تو معلوم ہے کہ منگول کتنا بڑا لشکر ہے ڈاکو خان کا، تو بھی اس کے لیے میری قبیلے کے حالات بگڑ گئی، اور دیہاتوں جو میرے قبیلے آتے ہوئے تاجر اس کو بھی مارا، اور پھر ہر طرف سے ہم گر گئے. کیا تو نے ان بے گناہ تاجروں کو کیوں مارا؟ تاجر چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن کافر اور مسلمان تجارت، کافر اور مسلمانوں کے درمیان تجارت تو چلتی ہے. اگر تجارت اس نے روک لی تو پھر مسلمان اور کافروں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو پھر آپ آ گئے، تم نے میری مدد کی، میں تمہارا احسان نہیں بھول سکتا. اللہ تمہیں اور کامیاب کرے اور دنیا میں تمہارا نام بلند رہے. آمین. نہ سونے، نہ محلے، نہ قلعے، اس سکوں اور دولت پر آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ سب تم سے رہ جائیں گے اور تم سب خالی ہاتھ اس دنیا سے جاؤ گے. آپ لوگ خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ جائیں گے، لیکن آپ سب اس سارے چیزوں کا کیا کریں گے؟ ہم مر جائیں تو شہید ہو جائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور آپ لوگ مر جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. اور کہاں
आखिर कार कब तक भागोगे? मैं तुम्हें पकड़ूंगा। जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है तुम जैसी वेश्यों का। जरूर पकड़ूंगा। मैं तुमको ऐसा सजा दूंगा कि तुम्हारे नस्लें आ सकेंगे। जिस रब ने तुझे पैदा किया है वही आपका इबादत का लायक है। वो वही खुदा है जिसका नाम अल्लाह पाक है। वो बेनियाज है और ना किसी का मोहताज है। बाहर आ जाओ, क्यों डरते हैं? लेकिन तुम लोग ये नहीं समझ रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिलों पर कुफर का मोहर लगा हुआ है। हिम्मत है तो मेरा सामना करे। बस तुम लोग ये नहीं समझ रहे हो तुम्हारे साथ जिहाद करना है। बुज़दिल की तरह क्यों भागते हैं? जो नहीं समझने वाले मैं अपने तलवार के साथ उसके सर पर खड़ा होता हूँ तो फिर वो मौत के करीब हो जाता है। तो फिर कहते हैं अल्लाह एक है और दुनिया फानी है। तो फिर अफसोस करता है कि काश कि मैं इस्लाम के रास्ते पर होता। अफसोस करता है, लेकिन इस अफसोस का क्या फायदा? जिंदगी तो वैसी भी गुजरी है। गुजरी हुई जिंदगी वापस कभी नहीं आती। अब बिना तलवार के साथ मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। हाँ तुर्कुल साहब, इस दुनिया में हम अपना सल्तनत खड़ा करेंगे, यानी उस्मानिया सल्तनत, और वो हर एक के लिए खैर की हैसियत से होगा। और वो सल्तनत इंसाफ, ईमान और यतीमों और मुस्किनों और हर एक के लिए मिलेगा इज्जत, इंसाफ, हक, अपना माल। और वो सल्तनत ऊपर वाली की मदद से खड़े होगी इंशाअल्लाह। अगर मेरे ऊपर 100 सदियां भी गुजर जाएंगी तो वो सल्तनत हमेशा के लिए कायम रहेगी इंशाअल्लाह, हमेशा कायम होगी। अर्तुल गाजी ने मुसलमानों के लिए जंग लड़ी है, लेकिन अर्तुल गाजी ने एक तोहफा छोड़ा है, ओ हमारे लिए, वो भी तुम हो। हम इधर सलीबियों के दरमियान यानी सलीबियों से लड़ रहे हैं। और दूसरी बात यानी खतरा मंगोलों के कमांडर घियातू का है, क्योंकि घियातू के पास जाने वाला सोना इन मालूम सलीबी यानी विस्लियूज ने उन्हें लूट लिया है। सोना ले जाने वाली जमींदारी मैंने वो उसको दी थी।